آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں۔ حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک ہے، اور واللیل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری ہیں۔ اب ان دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے چہرہ مصطفیٰ کی قسم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کی قسم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، اس لیے کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور سراپا کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہ دیکھا، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ کوئی چیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل نہ دیکھی، گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہو۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ 14ویں رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاری دار یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، تو میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا،
اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو میرے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں ماشاء اللہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسین و جمیل نہ پورب میں ہے نہ پچھم میں ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک شعر میں اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ محترم حضرات، آپ نے سنا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم تک تمام صحابہ کرام یہی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، جبکہ ان صحابہ کرام نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں، ساری کائنات کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ تو ممکن ہے کہ مکہ اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ ہو، پورے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہ ہو، لیکن صحابہ کرام یہ کیسے فرما سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی شخص نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہے، جبکہ ان صحابہ کرام نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں، پوری کائنات کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام جہاں جہاں گئے ہوں اور جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھا ہو وہاں میرے نبی جیسا کوئی خوبصورت نہ ہو، وہاں میرے نبی جیسا حسین و جمیل کوئی نہ ہو، لیکن جہاں جہاں صحابہ کرام نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے صحابہ کرام یہ کیسے فرما سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں، حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور جو حضور کے بعد ہوئے ان کو دیکھا نہیں۔ دیگر صحابہ کرام نے اولین و آخرین کو دیکھا نہیں، تو کیسے ان نفوس قدسیہ کا فیصلہ مان لیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ تو آئیے میں اس سوال کا جواب دے دوں اور آپ کے اعتراض کو دور کر دوں تاکہ آپ کے ذہن و فکر پر پڑا ہوا گرد و غبار صاف ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، یونان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ملیشیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، انڈیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی جنہیں ہم سید الملائکہ، طائرہ سدرہ،
حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے اور آپ کی امت کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی وہ ذات ہے جنہوں نے دنیا کے کونے کونے دنیا کے چپے چپے کو دیکھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی وہ ذات ہے جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا ہے آخرین کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی وہ ذات ہے جنہوں نے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دیکھا ہے اور ہر نبی اور ہر رسول کی امت کو بھی دیکھا ہے۔ خود حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد، یا رسول اللہ میں نے روئے زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، میں نے دنیا کا چپا چپا دیکھا، میں نے دنیا کا گوشہ گوشہ دیکھا، یا رسول اللہ میں نے پورب و پچھم کو دیکھا، یا رسول اللہ میں نے دنیا کا ذرہ ذرہ دیکھا، لیکن میں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہ دیکھا، یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہ پایا۔ اس منظر کو اعلیٰ حضرت یوں بیان فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ محترم حضرات، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا لال ساری کائنات سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت نہ دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہ دیکھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا اے ابو بکر تم سچ کہتے ہو۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی اے محمد بن عبداللہ آپ میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ بدصورت ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا اے ابو جہل تو سچ کہتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھلا دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے لیکن ابو جہل کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا یا رسول اللہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدقتا تم سچ کہتے ہو۔ اسی طرح ابو جہل آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آپ سے کہا اے محمد بن عبداللہ
آپ میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ بدصورت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صدقتا، اے ابو جہل تو سچ کہتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں ابو جہل کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں آئینہ کی طرح ہوں اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ابو جہل بہت بدصورت ہے اس لیے میں اسے بدصورت نظر آیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت ہیں اس لیے میں انہیں خوبصورت نظر آیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے، رخ نبی ہے جمال مصطفیٰ کا آئینہ، جو جیسا ہو اسے ویسا دکھائی دیتا ہے۔ محترم حضرات، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو، عتبہ اور شیبہ کی نظر سے مت دیکھو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر سے دیکھو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر سے دیکھو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر سے دیکھو، حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر سے دیکھو، تو حضور تمہیں اچھے نظر آئیں گے اور خوبصورت نظر آئیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ تو رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ تو رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا۔ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ تو رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا۔ شیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ تو رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، اس لیے انہیں حضور خوبصورت نظر نہیں آئے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، اس لیے حضور انہیں خوبصورت نظر آئے۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، بو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا، بو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے ہیں، جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبصورت بنایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو آپ کے مسکرانے کی وجہ سے آپ کا چہرہ اس طرح کھل اٹھتا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اندھیرے میں تشریف لے جاتے تو اس اندھیرے میں اجالا پھیل جاتا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت میں چراغ کی روشنی سے کپڑے کو سل رہی تھیں کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ سوئی چھوٹ جاتی ہے، زمین پر گر جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس گم شدہ سوئی کو تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عائشہ، تم رات کے وقت میں، رات کی اندھیری میں کون سی چیز تلاش کر رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، میں چراغ کی روشنی میں کپڑے کو سل رہی تھی کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا اور میرے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ سوئی چھوٹ گئی۔ یا رسول اللہ، میں اسی سوئی کو تلاش کر رہی ہوں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ کے مسکرانے سے گھر میں اس قدر روشنی پھیلی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس روشنی میں اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں،
سوزنِ غم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔